اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین پہلی بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، کویت ایئرپورٹ، جی کویت ایئرپورٹ پر ایران نے خطرناک حملہ کیا، جس میں ایک بھارتی شہری کے ہلاک ہونے کی بھی خبریں آ رہی ہے، اور امریکی حملوں کے بعد ایران نے اب جوابی کارروائیاں تیز کر دی ہے۔ کویت میں تقریباً 63 افراد کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ امریکی فضائی حملوں کے بعد خلیجی حملے میں کشیدگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ 40 دن سے تقریباً پہلے 40 دن تک کے ایران امریکہ اسرائیل کے جنگ چھڑی، پھر سیز فائر جنگ بندی کا اعلان ہوا، اور اب دوبارہ جب امریکہ نے حرکت کی تو پھر ایران نے جواب دینا شروع کر دیا ہے، اور ایران کا پہلا موقف ہے کہ جو ملک امریکہ کے ساتھ ہے ہم اس کو ضرور ماریں گے۔ اور اب ایران نے کویت ایئرپورٹ پر خطرناک حملہ کر دیا، اور آگے بھی ظاہر بات ہے کہ اب یہ جو جنگ چھڑی ہے دوبارہ شاید یہ پورے مشرق وسطیٰ کو لپیٹ میں لے گی، اور پھر اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑیں گے۔ ناظرین فلسطین سے ایک بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے، جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی پارلیمنٹ میں، یعنی گویا کہ اسرائیل نے اذان پر پابندی کا یوں سمجھے کہ بل پیش کرنے کی تیاری کی، لیکن اذان پر پابندی کے اسرائیلی اس مجوزہ بل پر فلسطینیوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ فلسطینی قیادت اور مذہبی رہنماؤں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ مذہبی جنگ کا اعلان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فلسطینی کسی بھی حال میں مذہب کے خلاف کسی چیز کو برداشت نہیں کرتے ہیں، اور وہ برسوں سے لڑ رہے ہیں، اور آگے بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ مذہبی جنگ کا اعلان ہے۔ اگر اسرائیل اس طریقے سے کوئی بل لاتا ہے تو پھر ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ فلسطینی قیادت اور مذہبی شخصیات نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے مذہبی جنگ اور عبادت کی آزادی پر براہ راست حملہ قرار دیا ہے۔ یہ مجوزہ بل اتوار کے روز اسرائیلی وزارتی کمیٹی برائے قانون سازی نے منظور کیا ہے، جس کی پرزور انداز میں فلسطینی قیادت مخالفت کر رہی ہے۔ ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، خبریں آ رہی کہ امریکہ کے صدر نے اب ٹیرف لگانے کی بات پھر کی ہے، اور اب امریکہ ہندوستان سمیت یعنی بھارت بھی اس میں شامل ہے، کئی ملکوں پر زبردست انداز میں ٹیرف لگانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اب ہمارے وزیر اعظم جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے جگری دوست مانے جاتے ہیں۔ اب ہندوستان میں بھی یہ واویلا ہو رہا ہے اور یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ آخر ٹرمپ کے لیے اگر ملک کا وزیر اعظم اتنی قربانیاں دیتا ہے تو پھر ٹرمپ ہندوستان کو سزا کیوں دے رہا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بھی کافی وائرل ہو رہی ہے کہ امریکہ میں چند لوگ جو ہے وہ انڈین جوڑے کو ستا بھی رہے ہیں، اور ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ہندوستان کے پرچم کو امریکہ میں ایک جوان پھاڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو خیر امریکہ میں جس طریقے سے ہندوستان کے ساتھ نفرت دکھائی دے رہی ہے، اس کو لے کر بھی ہندوستان میں کافی زیادہ بحث ہو رہی ہے۔ ناظرین ایران امریکہ اسرائیل وار کو لے کر پھر بڑی خبر آ رہی ہے کہ امریکہ اور ایران میں اب فوجی تصادم شروع ہو گیا ہے، جھڑپیں شروع ہو گئی ہے۔ ایرانی ذخیرہ اور امریکہ ہوائی اڈے سے جنگ بندی میں یوں سمجھے کہ تعطل آ سکتا ہے، لیکن یہ خبر چونکانے والی ہے کہ امریکہ اور ایران میں فوجی تصادم پھر شروع ہو گیا ہے، اور امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہے۔
لیکن ایران بھی کسی حال میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. ایران نے بھی کھل کر یہ اعلان کیا ہے کہ اگر امریکہ بدمعاشی کرتا ہے تو امریکہ کو بالکل بھرپور انداز میں جواب دیا جائے گا. حالانکہ ابھی ٹرمپ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ اب کسی نہ کسی طریقے سے معاہدہ کرنے کا، ایگریمنٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے. لیکن مذاکرات، بات چیت، ڈائلاگ ابھی تک فیل ہو چکی ہے اور خبریں آ رہی ہے کہ دوبارہ جنگ شروع ہو چکی ہے. ناظرین، آخری بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملے تیز ہو گئے ہیں. جی ہاں، اور امدادی کارکن سمیت 7 افراد کے مرنے کی خبریں آ رہی ہے. ایکچوئل میں اسرائیل جو ہے لبنان، شام، عراق اور حزب اللہ نہ جانے کتنوں پر ابھی تک کے حملے کر چکا ہے. اس لیے اسرائیل کا آتنک، اسرائیل کی گنڈا گردی پھیلتی جا رہی ہے. اسی وجہ سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پوری دنیا کے امن پسند ممالک کو چاہیے کہ وہ اسرائیل پر روک لگائے اور کسی بھی طریقے سے اسرائیل پر پابندیاں عائد کرے. چہرے کی جھائیاں، داغ دھبے، کالے پن سے ہے پریشان تو پائے صاف، ملائم، چمکدار، خوبصورت اسکن، نیچرل گلو، قدرتی نکھار کے ساتھ نور کریم صرف 5 سے 6 دن کے اندر اثر. ہربل صحت لایا ہے 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے 72 گھنٹے میں علاج. مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، جوڑوں کا درد، بواسیر، خجلی، بالوں کا جھڑنا، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مس سے آنکھوں کے اوپر کی چربی، دیش یا ودیش سے کہیں سے بھی ہو، دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BMS ڈاکٹر ہیں، سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں. اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے. بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، جڑ سے ختم ہو جاتی ہے. شوگر بنا پرہیز، بنا غریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے. دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ